ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کے سلسلے کا نام ہے حدیث جبریل، اور حدیث جبریل کے تحت ہم حدیث کے تعارف میں اس کی مختلف جہات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث بطور ماخذ دین. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں، جو ہمارا مین موضوع ہے حدیث جبریل، اس میں جب جبریل علیہ السلام سوال و جواب کر کے تشریف لے گئے واپس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کہ فَإِنَّهُ جبریل، کہ یہ جبریل تھے، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث جبریل ہے یہ دین کا خلاصہ ہے. اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ بعد والے پروگرام میں لیں گے. اور آج ہمارا موضوع ہے حدیث بطور ماخذ دین. کیا حدیث دین کا ماخذ ہو سکتی ہے، یا حدیث ہی دین کا ماخذ ہے، یا صرف قرآن دین کا ماخذ ہے؟ اس کے لیے ناظرین کرام ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء آئے، یا 315 رسول آئے، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، تو یہ سب کے سب لوگ جس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، جو دین انسانیت تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، اس دین کا نام ہے اسلام. یعنی ہر نبی کا دین اسلام تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین جو ہے وہ تو اسلام. اور پھر دین کس کا؟ عند اللہ، اللہ کا دین ہے. دین اسلام اللہ کا دین ہے. تو ناظرین کرام سمجھ میں بات یہ آنی چاہیے کہ جس کا دین ہے پھر اسی کی طرف منسوب ہوگا نا، کہ جس نے دین پسند فرمایا، دین اسلام ہمارے لیے، اور جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک سلسلہ انبیاء اور رسل چلایا اور پورا دین ہمارے تک پہنچا دیا، اور یہ پہنچانے کے لیے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین وہی ہوگا جس پر بنانے والا یعنی خالق و مالک اس کے اوپر گارنٹی دے گا، اس کے اوپر ضمانت دے گا، اور اس کی اتھارٹی ہمارے سامنے رکھے گا، تو وہی دین ہوگا. اور جس کی اتھارٹی اللہ کریم سے ثابت نہیں ہوگی وہ دین نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء پر دین اسلام نازل ہوتا رہا. یہی جبریل علیہ السلام جن کا تذکرہ اس حدیث جبریل میں ہے، وہی جبریل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لاتے رہے اور سارے انبیاء تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے. ظاہر ہے جس کا دین ہے وہی پہنچانے کا اہتمام فرمائے گا، اور اسی نے دین پہنچانے کا اہتمام فرما دیا، اور اس نے اسی دین کو پسند کیا ہے، اور ساتھ اس نے چیلنج بھی کر دیا ہے، اور ساتھ اس نے تنبیہ فرما دی ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ جو اس اسلام کے علاوہ، جو اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اگر چاہے گا، کوئی اور چیز انٹروڈیوس کروائے گا دین کے طور پر، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا.
من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے بھلے وہ اس کو دین سمجھ کے ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے، بھلے وہ محنتیں کرتا رہے، بھلے وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار کہلواتا رہے، اگر اس کا اللہ کے نازل کردہ دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے اور ساری زندگی محنتیں کر کر کے تھکے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے عمل ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن وہ کس چیز کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہے۔ یہی بات ہم نے آج کے پروگرام میں سمجھنا ہے کہ اللہ کا دین کس طرح ہم تک پہنچا اور کس چیز پر ہم عمل کریں تو وہ دین ہے، اور حدیث کی دین کے اندر کیا حیثیت۔ ناظرین کرام، یہی دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ کی طرف سے مختلف انبیاء پر نازل ہوا، یہی دین حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتھارٹی مل گئی، اور اتھارٹی کس لیے ملی؟ اتھارٹی اس لیے ملی کہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتھارٹی اس لیے دی ہے، ہیں تو مخلوق میں سے، ہیں تو اللہ کے غلاموں میں سے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وما ینطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ اس وقت بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، پھر یہ بولتے ہیں، وگرنہ یہ بولتے ہی نہیں۔ تو جس شخص کو اتھارٹی ملی ہے، اب ساتھ اس کی خصوصیت بھی بتا دی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی ہے۔ اب یہ جو وحی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی صرف قرآن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا دین نازل ہوا ہے وہ دین صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے خود ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی۔ یہ جو ایک اور چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ جو چیز فرما دیں وہ قانون ہے۔ قرآن میں جو آ گیا وہ بھی قانون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ بھی قانون ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اتھارٹی مل گئی۔ کس چیز کی اتھارٹی؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی تعمیل حکم کر لی، اور اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ مقنن جو ہیں، دین کی تشریح کرنے والے اور دین کی تشریع کرنے والے، یعنی دین کی قانون سازی کرنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ اور اب آپ کو جب اللہ کی طرف سے اتھارٹی مل گئی تو ناظرین کرام، آپ کچھ فرما دیں تو وہ قانون ہے، آپ کسی بات سے منع فرما دیں تو وہ بھی دین ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں کسی بات پر، وہ بھی قانون ہے، وہ بھی دین ہے۔ آپ گزشتہ پروگراموں میں سن چکے ہیں کہ وہ حدیث تقریری ہوتی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرما لیں یا پسند فرما کے کسی چیز کو برقرار رکھیں، تو وہ بھی قانون ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل اور ہر مقرر کی بھی بات جو ہے وہ دین اور قانون ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے۔ نماز وہ ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واقعی الصلاۃ فرما دیا، اب نماز کون سی ہوگی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز پڑھتا وہ مجھے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ اب حج کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً حکم فرمایا کہ حج کیا کرو، حج وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور آپ فرمایا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، یعنی طریقہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ روزہ کون سا، اس کی تفصیلات کون سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یعنی ایک تو تشریح کی حیثیت ہے، ساری وضاحت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ دین ہے۔ دوسرا جو آپ فرما دیں وہ بھی دین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی قرآن کے علاوہ بھی، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر جب بنو قریظہ کے اوپر حملہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر کے اندر جس کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے جو ارد گرد گھنے باغات تھے ان میں سے کچھ درخت اکھاڑ لیے جائیں۔ اب لوگوں کو خیال ہوا کہ اسلام میں جنگ کی حالت میں بھی درخت اکھاڑنا اور خاص طور پر پھلدار درخت اکھاڑنا یہ تو منع ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو
درختوں کے تنے کاٹے ہیں یا جو باقی رکھے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوا ہے تو ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم کہاں ہوا ہے؟ یہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا وہ وحی نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حکم فرمایا۔ وہ وحی کی صورت میں آپ کو حکم ہوا تھا، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اس وجہ سے زیادہ ڈیفائن ہو گئی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور حدیث بھی وحی کا نتیجہ ہے جس طرح قرآن وحی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹے سے وقفے پہ ہمیں جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ رکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا ناظرین کرام، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور میں نے ایک دو عرض بھی کی۔ ناظرین کرام، جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہے وہ سارے کا سارا وحی کی ہی بدولت ہے۔ یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چلو میں پانی لیا اور پانی لے کے آپ وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، اور پانی لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک پہ ڈالا اور اس کا خلال کیا۔ خلال فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا امرانی ربی، اس طرح میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ داڑھی کا خلال اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کا حکم بھی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آپس کی ہوئی پلاننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، اور آپ نے جب امہات المومنین سے بات کی تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ یہ تو ہماری آپس کی بات تھی، آپ کو کس نے بتائی؟ تو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ کریم نے خبر دی ہے جو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے۔ تو وہ خبر کہاں دی ہے؟ وہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وحی نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی نہ بھی نازل ہو تو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دے دی کہ آپ ہاں فرما دیں تو قانون ہے، آپ نہ فرما دیں تو قانون ہے۔ اور وہ جو حج کے بارے میں آتا ہے کہ جب حکم آیا، آپ نے حکم دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو استطاعت ہو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھتا ہے، افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ خاموش رہے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو یہ فرض ہو جاتا، حج ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مصیبت میں پڑ جاتے۔ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں فرما دینا بھی اسی طرح قانون بن جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم قانون ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے یہ حدیث اور صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرب قیامت ایک بندہ جو یعنی بڑے جبے قبے والا ہوگا اور پیٹو قسم کا آدمی بیٹھا ہوا ہوگا تکیہ لگائے، اور بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کہ جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اس کو حلال کر دو، ما وجدنا فی کتاب اللہ حلال فاحلوہ، جو ہم اللہ کی کتاب میں حلال مانیں گے اسی کو ہم حلال کریں گے، اور جس کو اللہ کی کتاب میں ہم حرام مانیں گے فحرموہ، اس کو حرام جانو۔ وہ یہ کہے گا اور یہ کہے گا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حرام کر دیں کوئی چیز وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔ جیسا ناظرین کرام آپ یہی دیکھ لیں، ایک گدھا جو ہے، گدھا حرام ہے، امت ساری متفق ہے گدھا حرام ہے، لیکن ایک گدھے کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، گدھے کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو گھریلو گدھا ہے، الحمر الاہلی، یہ جو گھریلو گدھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تو حرام ہوا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، دو خون اور دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ایک حلال کیے گئے مردار میں سے
آپ نے فرمایا الحوت والجراد، ٹڈی جس کو کہتے ہیں، وہ اگر پکڑی جائے تو اس کو بھی بغیر ذبح کیے، ظاہر ہے وہ ایک بالکل حشرات الارض قسم کی چیز ہے، اس کو پکڑ کے یوں پکا لیتے ہیں جیسے کچنار وغیرہ پکائی جاتی ہے اور ایسی چھوٹی سبزیاں پکائی جاتی ہیں، تو وہ بھی حلال ہے۔ دوسری آپ نے فرمایا مچھلی، مچھلی کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا مردار حلال ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل نہیں ہے، ان کو کم از کم مچھلی تو کھانی نہیں چاہیے۔ وہ یہ تو سمجھیں کہ مچھلی کو حلال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا، ان کا عمل یعنی زبان حال سے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اگرچہ مانیں یا نہ مانیں وہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون سازی کو وہ خود سے اپنے زبان حال سے تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات قانون ہے۔ جس کو آپ فرمائیں گے قرآن ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن بھی کون سا؟ وہ قرآن جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا۔ قرآن سے حدیث ثابت نہیں ہوتی بلکہ حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے۔ حدیث ماخذ دین ہے۔ کون اللہ؟ اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ لہٰذا قرآن وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرشتوں کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ پورے دین کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، اور خطبہ حجت الوداع یعنی 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین پہنچاتے رہے، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، جو روایات کے مطابق 1,40,000 یہ کم و بیش ان کی تعداد تھی، میدان عرفات کے اندر وہ جمع تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، آپ نے ان سب سے پوچھا کہ انتم تسألون عنی، کہ تم سب سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اللہ کا دین، تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ فماذا اجبتم، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، ماذا تقولون، تم لوگ کیا کہنے والے ہو، میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تو سب صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، اے حبیب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورا دین پہنچا دیا، اور آپ نے حق ادا فرما دیا، اور آپ نے خیر خواہی کا بھی حق ادا فرما دیا، آپ نے سب کچھ کر دیا۔ اب صحابہ کرام کی طرف سے گواہی مل گئی دین پہنچانے کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، آسمانوں کی طرف دیکھا، اپنی انگلی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمانوں کی طرف اٹھائی، اور آسمانوں کی طرف اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم ینکتھا الی الناس، پھر لوگوں کی طرف یوں لاتے تھے، اور 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ جب یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر گواہی دی نا، قرآن میں گواہی آ گئی سورۃ المائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اور یعنی یہ پہلے صحابہ کی گواہی آئی، پھر اللہ کی طرف سے عرش سے سرٹیفکیٹ جاری ہوا، وہ دین اللہ کا مکمل ہو گیا، اور وہ نعمت اس کا اتمام ہو گیا، اور دین یہی ہے دین اسلام جو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام۔ یعنی تکمیل کیا ہوتی ہے، اتمام کیا ہوتا ہے؟ تکمیل اس سلسلے کے مکمل ہونے کو کہتے ہیں جو کوئی نقص یا کمی ہو اور وہ مکمل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا، اور اتمام اس سلسلے کو کہتے ہیں جو جاری سلسلہ ہو اور ایک جگہ پہ آ کر مکمل ہو جائے، جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تمت بالخیر، آخر پہ کہ کتاب کا سلسلہ جو لکھنا شروع ہوا تھا آج مکمل ہو گیا۔ تو یہ دین کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جاری سلسلہ بھی مکمل ہو گیا، اور وہ جو کمی تھی، ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری حیثیت وہ ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا ہو، یہ دین کا محل بنا، اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں کہ اس کے ساتھ وہ محل مکمل ہو گیا، اب وہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ ہے وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب ناظرین کرام، دین وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہے، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس کو آپ جو مرضی نام دے لیں، اس کو آپ معاشرتی رواج کہہ لیں، اس کو آپ اپنی معاشرتی روایت کہہ لیں، خاندانی رسم کہہ لیں، اس کا آپ اپنا ذوق کہہ لیں، اپنا شوق کہہ لیں،
اور وہ آپ کی اپنی اختراع ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین صرف اس کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو قرآن دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ کا تعارف دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پورے دین کا قانون مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی دین چلے گا، اور فرمایا من عمل عملا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ دین ہے نا۔ اب قیامت تک اگر کوئی شخص ایک بھی عمل ایسا کرے اور ڈٹا ہوا ہو اس کو دین ثابت کرنے پر، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو ایک بھی عمل ایسا کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی مدینے والے کی مہر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی نہیں ہے، اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، اور وہ دین قبول نہیں ہوگا، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تشریح فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ دین جو میں دے کے جا رہا ہوں، اور جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حدیث عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہوگے۔ اور اب فرمایا کہ جس نے ایک بھی عمل قیامت تک یہ کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، لیسا علیہ امرنا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ جو بخاری شریف کی ہے اس کے یہ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یہ ہے ہمارا دین، اور اس دین کے اندر کسی نے اگر ذرہ بھر بھی کمی کی یا زیادتی کی یا نیا کام ایجاد کیا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس میں کوئی نئی بات ایجاد کی، اپنے ذوق سے، اپنے خیال سے، اپنی فکر سے، اپنے آپ کو قانون سمجھتے ہوئے یا اپنے آپ کو مقنن سمجھتے ہوئے کوئی بات اگر اس میں ایجاد کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، ایسی بات جو پہلے دین میں موجود نہیں تھی۔ یوں ناظرین کرام مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہو کسی سے تو اپنے مولوی سے ہی پوچھیں، لیکن اس سے یہ نہ جا کے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس سے یہ پوچھیں کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ یہ ہے دین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس کو سکھایا؟ صحابہ کرام کو سکھایا۔ صحابہ کرام نے وہ دین آگے تابعین عظام کو کر کے دکھایا، تابعین عظام کے ذریعے تبع تابعین تک پہنچا، یوں نسل در نسل آج تک وہ دین موجود ہے، اور جس نے وہ دین لینا ہے وہ وہیں جائے گا، اسی بنیاد پر پہنچے گا۔ ناظرین کرام، پہاڑ سے چشمہ نکل رہا ہو تو چشمے کا پانی جب ایک دفعہ نکلتا ہے نا، جو بمبا اور ماخذ ہوتا ہے، وہاں پہ شفاف پانی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اجزاء، اس میں آب و ہوا کے اثرات نہیں ہوتے، ماحول کے اثرات نہیں ہوتے، گرد و غبار اس کے اندر نہیں ہوتے، اور لیکن وہی چشمہ جب 2 میل دور تک باہر کھلی فضا میں بہتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے اجزاء داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ پانی خالص نہیں رہتا۔ اگر کسی شخص نے 2 میل دور سے پانی لے لیا تو وہ کنٹیمنیٹڈ ہوگا، وہ خالص نہیں ہوگا، اور جس نے خالص لینا ہے اس کو وہیں بنیاد، چشمے کی بنیاد پر پہنچنا پڑے گا۔ تو دین کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس نے دین لینا ہے اس کو وہیں پہنچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم